السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف پہلو پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بری کر دیا اس شے سے جو وہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے۔ اور دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت، دعاؤں کا اثر اور دعاؤں کی برکات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس شے سے جو وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کر ستایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس شے سے جو وہ کہہ رہے تھے۔ اس سے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، خازن اور طبری سورۃ احزاب کی آیت نمبر 69 کے تحت لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم نے خود ان کو قتل کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کی بنسبت ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کی بنسبت یہ زیادہ نرم مزاج تھے۔ تو بنی اسرائیل کی ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک لے کر آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی موت کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ ہارون علیہ السلام اپنی طبی موت سے فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سارا مال دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس قبیح فعل سے پاک ہونا دکھا دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا آیت کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے ہیں، یعنی بڑے مقام والے۔ اس مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ مستجاب الدعوات، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اسی مناسبت سے اب ہم بات کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا، دعاؤں کی اثر کا، دعاؤں کی برکات کا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے اب میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 کے قریب ہے۔ شفا شریف میں موجود ہے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو، اے اللہ عز و جل ان کے بالوں اور ان کے جسم میں برکت دے۔ چنانچہ جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو 70 سال کے ہونے کے باوجود 15 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اس دعا کے بعد حال یہ تھا
کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے بھی سونا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں کی برکات حاصل ہو سکتی ہیں، مگر کب؟ جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے اور پکے غلام بن جائیں گے، جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گزری ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے، اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر ڈھالیں گے اور شریعت مصطفیٰ کو فالو کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکات عطا فرمائے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔